بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں حافظ گلزار عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن عربک ود حافظ گلزار۔ کورس کا نام ہے قرآنی عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے، اور اس کورس میں انشاءاللہ آپ صرف 3 ماہ میں قرآن کریم کے 80% الفاظ کا ترجمہ خود کرنے پر قادر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ سبق نمبر 9 ہے اور اس سبق میں ہم پڑھیں گے فعل ماضی کے بارے میں۔ فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس کے بارے میں، گزشتہ زمانے میں جو فعل ہوا، جو کام ہوا، اس کے لیے جو افعال استعمال ہوتے ہیں، وربز استعمال ہوتے ہیں، تو عربی زبان میں وہ افعال کیسے بنتے ہیں یہ ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ ہر سبق کی طرح پہلے ہم گزشتہ اسباق کا کچھ اعادہ کریں گے۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے 7 حروف جر پڑھے، یعنی وہ حروف پڑھے، وہ لیٹرز پڑھے جو زیر دے دیتے ہیں ان ناموں کے آخری حرف کو جن سے پہلے یہ آتے ہیں۔ یعنی یہ 7 حروف ہمیشہ ناموں سے پہلے آتے ہیں اور ان ناموں کے آخری حرف پر زیر آ جاتی ہے ان حروف کی وجہ سے۔ اس وجہ سے ان حروف کو حروف جر کہتے ہیں۔ جر کا مطلب زیر، اور وہ 7 حروف یہ ہیں: بی، لا، من، عن، الی، علی، فی۔ ٹوٹل جو حروف جر ہیں وہ 17 ہیں، لیکن ہم نے 7 پڑھے ہیں کیونکہ قرآن کریم میں بکثرت آئے ہیں، اور ان کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ بی، لا، من، عن، الی، علی، فی۔ ترجمہ ہے بی 7 لا لیے، من سے، عن سے، الی تک یا طرف، علی پر یا اوپر، فی کا مطلب ہے میں۔ اور جب ہم ترجمہ ان کا یاد کر لیں، پہلے تو ان کو ہم نے صرف عربی کے الفاظ کو اچھی طرح پڑھنا ہے بار بار، بی، لا، من، عن، الی، علی، فی، تاکہ یہ ترتیب ہمیں اچھی طرح یاد ہو جائے، یہ سیریز یاد ہو جائے ہمیں، یہ گردان اچھی طرح یاد ہو جائے۔ جب یہ یاد ہو جائیں گے الفاظ ہمیں اچھی طرح، پھر اردو کے ترجمے کے ساتھ ہم بار بار پڑھیں گے، اور پھر ہم ان کو ضمائر متصلہ کے ساتھ ترتیب سے ملائیں گے باری باری، پہلے با کو، پھر لا کو، پھر من کو وغیرہ۔ تو بی، لا، من، عن، الی، علی، فی، پہلے عربی کے الفاظ بار بار پڑھیں، پھر ترجمے کے ساتھ بار بار پڑھیں، اور پھر ان ضمائر متصلہ کے ساتھ ملائیں: بہی، بہما، بہم، بک، بکما، بکم، بی، بنا، بہا، بہما، بہن، بکی، بکما، بکن، بی، بنا۔ بہی کا ترجمہ ہوگا بہی اس ایک مرد کے ساتھ، بہما ان 2 مردوں کے ساتھ، بہم ان سب مردوں کے ساتھ، بکا آپ ایک مرد کے ساتھ۔ یہ یہاں پر مکمل ان کی یہ تفصیل لکھی ہے، بکم، بی، بنا۔ اسی طرح بہا، بہما، بہن، بکی، بکما، بکن، بی، بنا۔ اور ترجمہ ہوگا بہی اس ایک مرد کے ساتھ، بہما ان 2 مردوں کے ساتھ، بہم ان سب مردوں کے ساتھ، آخر تک۔ پھر بہا اس ایک عورت کے ساتھ، بہما ان 2 عورتوں کے ساتھ، بہن ان سب عورتوں کے ساتھ، آخر تک۔ اور پھر لہو، لہما، لہم، آخر تک، اس ایک مرد کے لیے، ان 2 مردوں کے لیے، ان سب مردوں کے لیے۔ اور پھر لہا، لہما، لہن، اس ایک عورت کے لیے، ان 2 عورتوں کے لیے، ان سب عورتوں کے لیے، آخر تک۔ یہ تمام ترتیب یہی رہے گی، اور جو ترجمہ ہے اس کے مطابق ان الفاظ ان ضمائر متصلہ کے ساتھ ملا کر ترجمہ کریں گے تفصیل کے لیے گزشتہ سبق۔ پھر ہم نے پڑھا 6 خاص حروف کو جو قرآن کریم میں 138 مرتبہ آئے ہیں: ان، انا، کأن، لیکن، لیت، لعل۔ بار بار پڑھیں ان حروف کو اور پھر ترجمہ کریں: ان بے شک، انا بے شک، کأن گویا کہ جیسے کہ، لیکن لیکن، لیت کاش، لعل امید۔ اور پھر جب آپ بار بار ان کو پہلے صرف عربی کو بار بار پڑھ لیں، پھر ترجمے کے ساتھ بار بار پڑھ لیں، پھر باری باری ان ضمائر متصلہ کے ساتھ ملائیں: انہو، انہما، انہم، انک، انکما، انکم، انی، اننا، انہا، انہما، انہن، انکی، انکما، انکن، انی، اننا۔ پھر انہو، انہما، انہم آخر تک، پھر کأنہو، کأنہما، کأنہم آخر تک۔ پھر ہم نے الفاظ کی 3 قسمیں پڑھی تھیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم کہتے ہیں کسی بھی چیز، جگہ یا شخص کے نام کو، جیسے کتاب، مکہ، مسلم، مؤمن۔ فعل کہتے ہیں کسی بھی کام کے ہونے کو یا کرنے کو، جیسے نصر، فتح۔
اور حرف کہتے ہیں ان الفاظ کو جو اسم اور فعلوں کو ملانے کے لیے آتے ہیں، جیسے بی، لا، من، عن، الی، علی، فی۔ ہم اسما کی بھی کچھ اقسام پڑھ چکے ہیں، ضمائر ہم پڑھ چکے ہیں، حروف کی بھی کچھ اقسام ہم پڑھ چکے ہیں، حروف جر اور 6 خاص حروف وغیرہ۔ اب ہم فعل شروع کریں گے، نیا سبق۔ عربی میں زبان میں 2 طرح کے فعل ہوتے ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ فعل ماضی مضا جو ہو گیا، ٹھیک ہے، فعل ماضی جو ہو گیا یعنی پاسٹ ٹینس، اور فعل مضارع جو ابھی تک ہوا نہیں یعنی ہو رہا ہے یا ہوگا۔ یعنی یہ جو فعل مضارع ہے یہ حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھنے کی چیز ہے، یہ فرق ہے عربی زبان میں اور دوسری زبانوں میں۔ اردو میں بھی حال کے لیے، ماضی کے لیے اور مستقبل کے لیے، یعنی 3 جو افعال پائے جاتے ہیں، 3 قسمیں۔ انگلش میں بھی اور عربی زبان میں فعل ماضی کے لیے ایک طرح کے افعال اور فعل مضارع کے لیے ایک طرح کے افعال، اور فعل مضارع دونوں کے لیے ہے، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے۔ اب ہم یہاں پر یہ پڑھیں گے کہ جتنے بھی عربی زبان میں افعال ہیں ان میں اکثر 3 حروف پر مشتمل ہوتے ہیں۔ پہلے کلمے کو ہم فا کلمہ کہتے ہیں، دوسرے کو عین کلمہ اور تیسرے کو لام کلمہ۔ یعنی جب ہم افعال کو پڑھنا شروع کریں گے تو پہلے فا، عین، لام ان حروف سے بننے افعال کو بنائیں گے، ان حروف سے افعال کو بنائیں گے اور سمجھیں گے، اور پھر ہمیں دوسرے افعال سمجھ میں آئیں گے۔ یعنی یہ فعال کا جو فعل ہے اور اس سے جو بننے والے دوسرے افعال ہیں، ماضی کے، مضارع کے، اور آگے ایک تیسری قسم آئے گی فعل امر۔ تو جب ہم فعال سے ان افعال کو بنا لیں گے تو دوسرے افعال سے جو دوسرے حروف پر مشتمل ہوتے ہیں ان سے بھی ہمیں ماضی کے، مضارع کے اور امر وغیرہ کے افعال بنانے آ جائیں گے۔ یعنی یہ فعال ایک اسٹینڈرڈ فعل ہے، ایک معیاری فعل ہے، ایک کسوٹی ہے۔ فعل ماضی کے لیے جو عربی میں افعال آتے ہیں وہ 3 وزن اس کے ہوں گے، یعنی یا تو وہ فعالہ کے وزن پر ہوگا، یا فاعلہ کے وزن پر، یا فاعولہ کے وزن پر۔ یعنی یا تو تینوں حروف پر زبر ہوگی، یا دوسرے حرف کے نیچے زیر ہوگی، اور یا دوسرے حرف پر پیش ہوگی۔ یہ فعل ماضی کے جو 3 حروف پر مشتمل ہونے والے افعال ہوتے ہیں اس کے یہ 3 وزن ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ سب باتیں ابھی سمجھ میں نہ آ رہی ہوں، تو اس سے بالکل پریشان نہیں ہونا، رفتہ رفتہ سب سمجھ میں آئے گا، اور جو اس میں کام کی چیز ہے وہ آگے آ رہی ہے۔ یعنی اگر آپ کو یہ ساری تفصیلات نہ بھی سمجھ میں آئیں ایک ایک چیز، تو آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ آگے جو افعال کے ترجمے ہیں وہ بس یاد کرنے ہیں، اور وہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائیں گے، تو آہستہ آہستہ یہ باقی سب تفصیلات بھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو عربی زبان میں جو فعل ہیں وہ عام طور پر 3 حروف سے بنتے ہیں، اور اس کی مثال ہے فعالہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی فعالہ سے ہم پہلے سب ماضی کے افعال بنائیں گے، پھر مضارع کے یعنی حال اور مستقبل کے، اور پھر امر کے۔ اور جب فعالہ سے ہم افعال بنا لیں اچھی طرح، پھر ہم ان 6 افعال سے فعل بنائیں گے، ماضی کے، مضارع کے، امر وغیرہ کے، کیونکہ یہ 6 افعال بھی دراصل افعال کی 6 اقسام ہیں۔ یعنی جتنے بھی عربی زبان میں فعل پائے جاتے ہیں وہ ان 6 قسموں میں سے کسی ایک قسم سے تعلق رکھیں گے۔ ان 6 افعال کو 6 ابواب کہتے ہیں، گویا کہ یہ 6 کیٹیگریز ہیں۔ یعنی کچھ افعال وہ باب ضربہ سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ نصر سے، کچھ سمع سے، کچھ فتح سے، کچھ کرم سے، کچھ حسیب سے۔ اور یہ 6 مختلف اقسام
کیسے بنے تو یہ آپ کو آگے سمجھ میں بھی آ جائے گا. مختصراً یہ کہ ان سب افعال کے جو اوزان ہیں، یعنی ان افعال، ان سب سے جو ماضی کے، مضارع کے، امر کے افعال بنتے ہیں، اس میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا زبر زیر کا. ٹھیک ہے، تو عربی زبان میں جتنے بھی افعال ہیں وہ یا تو باب ضربہ سے تعلق رکھیں گے، یا نصر سے، یا سمع سے، یا فتح سے، یا کرم سے، یا حسبہ سے. جو باب ضربہ سے تعلق رکھیں گے تو وہ افعال ویسے ہی بنیں گے جیسے آپ نے باب ضربہ کے یہاں پہ پڑھے ہوں گے، اور جو افعال باب نصر سے تعلق رکھیں گے وہ ان کے ماضی مضارع افعال ویسے ہی بنیں گے جیسے باب نصر کے افعال آپ نے یہاں بنائے ہوں گے. اسی طرح باب سمع، فتح، کرم، حسبہ. عموماً یہاں پر اسٹوڈنٹس کو سمجھنے میں مشکل آ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ مشکل سب ختم ہو جائے گی اسی سبق میں انشاءاللہ، ورنہ اگلے چند اسباق میں. ابھی جو ہم نے کچھ تفصیل پڑھی اس کو دوبارہ آسان الفاظ میں بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم فعل سے افعال بنانا سیکھیں گے. ان 3 حروف سے جو افعال بنیں گے فعل سے، وہ بنانا سیکھیں گے، کیونکہ یہ ہمارے پاس اسٹینڈرڈ فعل ہے، یہ کسوٹی ہے. یعنی جتنے بھی ہم اس کے بعد افعال بنائیں گے، افعال کو سمجھیں گے، ان کو ہم ملائیں گے اس سے، اور اسی ذریعے سے ہمیں دوسرے افعال بنانا آئیں گے. جب ہم فعل سے افعال بنانا سیکھ لیں ماضی کے، مضارع کے، تو پھر ہمیں ان سب افعال سے بھی وہ ماضی، مضارع وغیرہ کے افعال بنانے آ جائیں گے. اور فعل کے بعد ہم ان 6 ابواب سے فعل بنانا سیکھیں گے. باب ضربہ، نصر، سمع، فتح، کرم، حسبہ. لہذا فعل کا اصل وزن تو فعل ہے، اور فعل کے بعد پھر 6 بڑے وزن یہ ہیں. لہذا فعل ماضی کے 6 ابواب ہیں: ضربہ، نصر، سمع، فتح، کرم، حسبہ. عام طور پہ کرم کو پہلے ذکر کر دیا جاتا ہے، لیکن ترتیب کوئی بھی رکھ لیں، لیکن آپ کو یہ 6 ابواب کے نام فی الحال یاد رکھنے ہیں. یہاں سے یوں سمجھیں کہ ہمارا اصل سبق شروع ہو رہا ہے، جو یاد کرنے کی چیز ہے، اور آپ کو ہر حال میں سبق میں یاد رکھنا ہے. اس سے پہلے کی تفصیل اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، سمجھ میں نہیں بھی آئی تو انشاءاللہ سمجھ میں جلد آ جائے گی. لیکن یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس سبق میں، فعل ماضی کے جو افعال ہیں وہ یہ ہیں، یہاں سے شروع ہوتے ہیں. 8 یہ ہیں مذکر کے، اور 8 یہ ہیں مؤنث کے. ترتیب ان کی وہی ہے جو ہم نے ضمائر میں ترتیب دیکھی تھی. ضمائر منفصلہ، متصلہ آپ کو یاد ہوں گے، وہی ترتیب ہے. یعنی پہلے ہم نے ضمائر میں بھی پہلے مذکر کے 8 یاد کیے ضمائر، پھر مؤنث کے 8 یاد کیے، اور دونوں جو گروپ تھے 8 الفاظ کے، اس میں پہلے 3 غائب کے تھے، پھر 3 مخاطب کے تھے، اور آخری 2 متکلم کے. اسی طرح اس میں بھی پہلے 3 غائب کے، پھر مخاطب کے، اور آخری 2 متکلم کے. تو ان افعال میں بھی وہی ترتیب ہے. اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان افعال کو یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کا وہی طریقہ ہے کہ پہلے عربی الفاظ کو ہم بار بار پڑھیں گے اس ترتیب کو، اور جب یہ ترتیب ہمیں اچھی طرح یاد ہو جائے، یہ سیریز ہمیں اچھی طرح یاد ہو جائے جیسے گردان کہتے ہیں، پھر ہم اردو کے ترجمے کے ساتھ ان کو بار بار پڑھیں گے، اور جب اردو کا ترجمہ بھی اچھی طرح یاد ہو جائے، پھر درمیان میں سے افعال کا ترجمہ ہم خود کریں گے، تاکہ اچھی طرح تسلی ہو کہ ہمیں یہ الفاظ اچھی طرح یاد ہو جائیں گے، اور پھر ہم آگے بڑھیں گے. لہذا شروع کرتے ہیں. فعل ماضی کے افعال فعل سے: فعل، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلنا. اس کو بار بار پڑھیں. فعل، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلنا.
یاد کرنے سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ ان افعال کی، ان الفاظ کی ادائیگی وہ آپ کی بالکل ٹھیک ہو، اس میں غلطی نہ ہو۔ عام طور پر اسٹوڈنٹس یہ کرتے ہیں، طلبہ یہ کرتے ہیں کہ فعل فعل ان دونوں کو ملا دیتے ہیں، ایک ہی جیسے پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ ہے فعل اور دوسرا ہے فعلا، دوسرے میں الف ہے، تو ان دونوں میں فرق کرنا ہے۔ اسی طرح ہر تمام الفاظ کی ادائیگی آپ کی بالکل ٹھیک ہے، ورنہ ایک فعل وہ دوسرے فعل سے مکس ہو جائے گا اور پھر آپ کو پریشانی ہوگی ترجمہ سمجھنے میں۔ فعل فعلا فعلوا فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلنا فعل فعلا فعلوا فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلنا، بار بار پڑھیں، پھر ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ فعلا اس ایک مرد نے کیا، فعلا ان دو مردوں نے کیا، فعلوا ان سب مردوں نے کیا، فعلت آپ ایک مرد نے کیا، فعلتما آپ دو مردوں نے کیا، فعلتم آپ سب مردوں نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، بار بار پڑھیں۔ فعل اس ایک مرد نے کیا، فعلا ان دو مردوں نے کیا، فعلوا ان سب مردوں نے کیا، فعلت آپ ایک مرد نے کیا، فعلتما آپ دو مردوں نے کیا، فعلتم آپ سب مردوں نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ آسانی کے لیے ترجمے کی پہچان ہو، اس میں یہ دیکھیں کہ فعل اور فعلا فعلو یہ پہلے تین جو ہیں وہ غائب کے لیے ہیں، اس میں فاعلام کے علاوہ کوئی زائد حرف نہیں ہے، لہذا ایسے افعال وہ غائب کے لیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو الف آ رہی ہے یہ تثنیہ کے لیے، دو افراد کے لیے، یہاں پہ دیکھیں یہ الف دو افراد کے لیے ہے، یہاں پہ بھی الف ہے، دو افراد کے لیے ہے۔ اس میں جو واو ہے یہ جمع کے لیے ہے، ٹھیک ہے، فعلو وہ سب۔ تو فعلا اس ایک مرد نے کیا، فعلا ان دو مردوں نے کیا، فعلو ان سب مردوں نے کیا، فعلتا جن افعال میں تا آ رہی ہے تو اس میں آپ کا ترجمہ ہم کریں گے، تا تما تم، ٹھیک ہے، آپ اور تو اور نہ، تو میں کے لیے ہے اور نہ ہم سب کے لیے ہے۔ تو فعل اس ایک مرد نے کیا، فعلا ان دو مردوں نے کیا، فعلو ان سب مردوں نے کیا، فعلتا آپ ایک مرد نے کیا، فعلتما آپ دو مردوں نے کیا، فعلتم آپ سب مردوں نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ یعنی کچھ آپ علامتیں تو ذہن میں رکھ لیں کہ اس لفظ کا ترجمہ یہ ہوگا اور اس لفظ کا یہ ترجمہ یہ اس لیے ہو رہا ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ الف یہ تثنیہ کے لیے آتا ہے، دو افراد کے لیے، اس لحاظ اس میں دو افراد کا ترجمہ کریں گے، فعلا ان دو مردوں نے کیا، فعلتما دیکھیں اس کے آخر میں بھی الف ہے، دو افراد کا ترجمہ کر رہے ہیں، فعلتما آپ دو مردوں نے کیا۔ تو کچھ علامتیں تو آپ یاد رکھ سکتے ہیں، لیکن اصل طریقہ ان افعال کو یاد رکھنے کا یہی ہے کہ ان الفاظ کو آپ بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، پھر ترجمے کے ساتھ بار بار پڑھیں، اور پہلے آپ آہستہ آہستہ پڑھیں، اور جب آپ کو الفاظ اچھی طرح پڑھ سکیں ان الفاظ کو ٹھیک سے، پھر کوشش کریں کہ تیز تیز ان کو پڑھیں اور ایک ہی سانس میں سارے الفاظ پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ یہ مذکر کے الفاظ جب آپ کو یاد ہو جائیں تو پھر مؤنث کے الفاظ پڑھیں، فعلت فعلتا فعلنا فعلتی فعلتما فعلتن فعلت فعلنا فعلت فعلتا فعلنا فعلتی فعلتما فعلتن فعلت فعلنا۔ یہاں پر فعلنا فعلنا ان دونوں میں فرق کرنا ہے، فعلنا اس میں آخر میں الف نہیں ہے، نون کو نہیں کھینچیں گے، فعلنا، اور فعلنا کا مطلب ہے ہم سب نے کیا۔ اور یہاں سے بھی آپ عربی زبان کی جو تجوید ہے اس کی اہمیت کا آپ کو پتہ چل سکتا ہے۔ دیکھیں اگر ہماری تجوید درست نہیں ہوتی تو ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنی مرضی سے کسی بھی لفظ کو وہ ناقص پڑھ لیا، کسی بھی لفظ کو کھینچ لیا، اور اس سے ہم ترجمے میں کتنی بڑی خرابی واقع ہوتی ہے۔ دیکھیں فعلنا اس کا ترجمہ ہوتا ہے ان سب عورتوں نے کیا، اور فعلنا کا مطلب ہے ہم سب نے کیا۔ یہ کتنی بڑی غلطی ہے ترجمے میں، اگر آپ فعلنا کی جگہ فعلنا پڑھیں اور فعلنا کی جگہ فعلنا پڑھیں۔ لہذا یاد کرنے کے لیے پڑھیں آپ، فعلت فعلتا فعلنا فعلتی فعلتما فعلتن فعلت فعلنا، بار بار پڑھیں، اور پھر ترجمے کے ساتھ، فعلت اس ایک عورت نے کیا، فعلتا ان دو عورتوں نے کیا، فعلنا ان سب عورتوں نے کیا، فعلتی آپ ایک عورت نے کیا، فعلتما آپ دو عورتوں نے کیا، فعلتن آپ سب عورتوں نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ بار بار پڑھیں تاکہ اچھی طرح یہ الفاظ یاد ہوں۔
مسلمان کی سوچ صاف اور پاک ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے نیک کام قبول کرے اور لغزشوں سے درگزر فرمائے، معاف فرمائے۔ گردان پڑھتے ہوئے یہ بات دھیان میں رکھے، وہ آپ اور ہم سب نے نیک کام کی اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ یہ دیکھیں اوپر فعالہ میں کرنے کا ذکر ہے، کام کرنے کا، تو ایسے الفاظ پڑھتے ہوئے ہم یہ بات بھی دل میں لائیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں نیک کام کرنے کے لیے، لہذا ہر وقت ہماری فکر یہ ہو کہ ہم نیک کام کریں، وہ کام کریں جس سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں اور ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت کا جو یہ نظام ہے، یہ بنانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ لہذا ہر وقت ہماری یہ فکر ہو، کیونکہ کسی بھی وقت کبھی بھی موت آ سکتی ہے، اور موت کے بعد صرف ہمارے اعمال کام آئیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف ایمان کافی نہیں ہے، وعملوا الصالحات ضروری ہے، عمل ضروری ہے، نیک اعمال ضروری ہیں۔ لہذا ہمارے اعمال نیک کیسے ہوں گے، ہمارے افعال اچھے کیسے ہوں گے؟ جب ہر وقت ہماری فکر یہ ہوگی کہ ہمارے افعال اچھے ہوں گے، اور ہر وقت ہماری یہ فکر ہو کہ ہمارا کوئی بھی دن وہ نیک اعمال سے خالی نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ دے جو لا یعنی ہو، جن کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ بہرحال جب ہم نے فعل سے ماضی کے افعال بنانا سیکھ لیا، مذکر کے بھی مؤنث کے بھی، تو اب یہ 6 الفاظ افعال جو آپ کو بتائے تھے کہ ہم فعل سے جب ہم افعال بنانا سیکھ لیں تو اس کے بعد 6 جو ہم نے افعال اوپر دیکھے ہیں ان سے باری باری یہ افعال بنائیں گے ماضی کے، اور جب ہم فعل سے افعال یاد کر لیں تو یہ ان 6 ابواب سے، ان 6 افعال سے ماضی کے افعال بنانا ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا وزن بھی فعل کے جو ہم نے افعال پڑھے ہیں ویسا ہی ہے، یعنی یہ افعال، ان افعال کی ترتیب بھی ویسی ہی ہے، کہیں کہیں زبر زیر کا فرق ہوگا، وہ بھی آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال ضرب سے مذکر کے الفاظ یوں بنیں گے، ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربت، ضربنا، بار بار پڑھیں، ضرب، ضربا، ضربو، اور آپ نوٹ کریں فعل، فعلا، فعلو کے جو افعال پڑھے تھے ان کی وہی ترتیب ہے اور اسی وزن پر آ رہے ہیں۔ ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربت، ضربنا، بار بار پڑھیں، اور پھر ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ ضربا مارا اس ایک مرد نے، ضربا مارا ان 2 مردوں نے، ضربو مارا ان سب مردوں نے، ضربتا مارا آپ ایک مرد نے، ضربتما مارا آپ 2 مردوں نے، ضربتم مارا آپ سب مردوں نے، ضربتو مارا میں نے، ضربنا مارا ہم سب نے، ضربت مارا اسے ایک عورت نے، ضربتا مارا ان 2 عورتوں نے، ضربنا مارا ان سب عورتوں نے، ضربتی مارا آپ ایک عورت نے، ضربتما مارا آپ 2 عورتوں نے، ضربتن مارا آپ سب عورتوں نے، ضربتو مارا میں نے، ضربنا مارا ہم سب نے۔ ان افعال کو بھی آپ بار بار پڑھ لیں تاکہ اچھی طرح یاد ہو جائیں۔ پہلے مذکر کے الفاظ بار بار پڑھیں، پھر ترجمے کے ساتھ، پھر مؤنث کے الفاظ بار بار پڑھیں، اور پھر ترجمے کے ساتھ بار بار پڑھیں، تو یہ الفاظ آپ کو ازبر ہو جائیں گی اور آپ کو آگے بہت آسانی ہوگی الفاظ کو سمجھنے میں، افعال کو سمجھنے میں۔ اب دیکھیں دوسرا جو فعل ہم نے پڑھنا ہے ان 6 افعال میں سے وہ ہے نصرہ، اور اس باب کا نام بھی ہے باب نصرہ، اور ان افعال کی بھی ترتیب وہی ہے، بس ترجمہ یہاں پہ مدد کرنے کا کرنا ہے۔ تو نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتما، نصرتم، نصرتو، نصرنا، بار بار پڑھیں، نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتما، نصرتم، نصرتو، نصرنا، اور پھر ترجمے کے ساتھ اور پڑھیں۔ نصرا مدد کی اسے ایک مرد نے، نصرا مدد کی ان 2 مردوں نے، نصرو مدد کی ان سب مردوں نے، نصرتا مدد کی آپ ایک مرد نے، نصرتما مدد کی آپ 2 مردوں نے، نصرتم مدد کی آپ سب مردوں نے، نصرتو مدد کی میں نے، نصرنا مدد کی ہم سب نے، اور اب مؤنث کے ساتھ پڑھیں۔
پہلے مؤنث کے عربی کے الفاظ صرف پڑھیں، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرت، نصرنا، بار بار پڑھیں، پھر ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ نصرت مدد کی ویسے ایک عورت نے، نصرتا مدد کی ان دو عورتوں نے، نصرنا مدد کی ان سب عورتوں نے، نصرتی مدد کی آپ ایک عورت نے، نصرتما مدد کی آپ دو عورتوں نے، نصرتن مدد کی آپ سب عورتوں نے، نصرتو مدد کی میں نے، نصرنا مدد کی ہم سب نے۔ یہاں تک آپ الفاظ کو اچھی طرح یاد کر لیں اور بار بار سن بھی لیں، جہاں مشکل ہو آپ پوچھیں بھی، اسباق سنائیں بھی، انشاءاللہ یہ سبق آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا۔ ہر نیا سبق اور بالخصوص وہ اسباق جو ابتدا میں کچھ مشکل لگتے ہیں، جب ان اسباق کو بار بار سنا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے، وہ آسان ہوتا جاتا ہے اور پھر بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سب آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا۔ ابتدا میں مشکل لگنے کی وجہ سے آپ پریشان بالکل نہیں ہوں گی، یہ اسباق بالکل آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اور ان الفاظ اور یہ اسباق، یعنی خاص طور پر یہ جو فعل کی بحث آج شروع ہوئی ہے، یہ ٹاپک جو افعال کا شروع ہوا ہے، یہ عربی گرامر کی میں سب سے اہم ہے۔ یعنی عربی گرامر جو عام طور پہ پڑھی جاتی ہے، وہ یوں سمجھیں کہ انہی افعال کو سمجھنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ افعال اور ان کی ترتیب اگر آپ سمجھ گئے تو یوں سمجھیں کہ عربی زبان آپ کی، عربی جو گرامر ہے وہ آپ کی 80% وہ کور ہو جائے گی۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چند الفاظ اور چند قواعد آپ جب سمجھ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ ہزاروں الفاظ کا ترجمہ خود کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ سبق ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، ہمارا سبق نمبر 9 باقی ہے، لیکن آج ہم سبق نمبر 9 کا یہ پہلا پارٹ، پہلا حصہ اس کا اختتام کرتے ہیں، اور اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے، تاکہ سبق زیادہ طویل نہ ہو، ابھی کافی طویل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ملتے ہیں، سبق نمبر 9 کے دوسرے پارٹ میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔